جتنا میں کہہ چکا اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ جو شہباز شریف ہے ان کو بھی مفاہمتی سمجھا جاتا ہے، اور چودھری پرویز الہی کا تو بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ آصف علی زرداری اور عمران خان اندر بیٹھا کرنے ہوئے جا رہا۔ آپ شیخ رشید کا ہاتھ دیکھ چکے ہیں، بڑی دوستی بھی رہی ہے کسی زمانے میں آپ کی۔ جب آپ ایک یوگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد محترم بلاول زرداری بھٹو صاحب کے ہاتھ پر ہے۔ یہاں سمپل میں صرف ایک جملہ بول کے جاؤں گا، تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، ان کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جاتا ہے۔ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہوتے، اس وقت تک سیاست کر ہی نہیں سکتے جس وقت تک ان کا جو ووٹر ہے مطمئن نہ ہو۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ اینڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، پاکستان کیا بلکہ ایشیا کے نامور پامسٹ ہیں صادق ملک صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں، اور ہمیشہ جو بھی انہوں نے گفتگو کی ہے دلیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو گزشتہ دنوں چودھری پرویز الہی نے ایک بیان دیا، پھر شیخ رشید نے پیر کے دن ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے ایک انکشاف کیا۔ تو پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ جو رہے ہیں، سابق وفاقی وزراء اعظم، سابق صدور، ان سب کے ہاتھ دیکھ چکے ہیں صادق ملک صاحب، اور جو بھی انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے دلیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور ان کی جو بات ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے ہمیشہ۔ تو آج پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں، جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں چل رہی ہیں، اور کچھ لوگوں نے پھر کہہ دیا جی اب ہم مذاکرات کروا رہے ہیں۔ تو پھر آج ان سے جانتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا ان لوگوں کی بات مانی جائے گی مذاکرات کے دوران یا نہیں مانی جائے گی۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ٹائم دیا۔ تو آپ سے آج ہم نے خبریں لے کے جانی ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب میاں نواز شریف کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے۔ جب ایک سے زیادہ راجہ یوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پھر ہم ساری کی ساری جتنی بھی حکمت عملی ہے اس کو سان لائن اور مقدر کی لکیر سے لنک کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بائی نیم کس کس کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے پنج یوگ، میں ون بائی ون نہیں بلکہ تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی سیاستدان ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ سیاست کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، اور وہ اس وقت تک سیاست کر ہی نہیں سکتے جس وقت تک ان کا جو ووٹر ہے مطمئن نہ ہو۔ تو یہ لارے نعرے اور وقتی طور پر پروگرام بنانے کے بعد دوسروں کو مطمئن کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کے ہاتھ پر 6 ابھاروں والا یوگ پایا جاتا ہے اسے بھی راجہ یوگ کہتے ہیں۔ یہ راجہ یوگ کے حامل افراد جب اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں آنے کے بعد ان کا طریقہ کار بنیادی طور پر اس بات سے ہمیشہ لنک رہتا ہے جس وقت تک وہ آفس میں رہتے ہیں کہ وہ بحیثیت پالیسی میکر کام کرتے ہیں۔ یہاں جب پنج یوگ کی بات کرتے ہیں تو پنج یوگ پالیسی میکر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب آپ ہاتھوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ چاروں ابھار زبردست قسم کے نمایاں، پانچواں یہ، اور یہ پچکا ہوا ملتا ہے، چھٹا ابھار جو ہے یہ پچکا ہوا ملتا ہے۔ تو ہم پنج یوگ والے کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان تھرڈ ورلڈ کے ہیں۔ اگر یہ پچکا ہوا نہ ہو، گوشت اس کے ہم رنگ ہو، تو یہ بنیادی طور پر بنی بنائی پالیسی پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی پالیسیاں آپ بناتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں میرا لیڈر عمران خان ہے، اور شہباز شریف کہتے ہیں میرا لیڈر نواز شریف ہے۔ شہباز شریف کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ میں آپ کی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اب میرے پتے کامیاب ہوں گے۔ آپ نے چاروں کے ہاتھ بھی دیکھ چکے ہیں، ان میں سے کامیابی کس کو مل رہی ہے، شہباز شریف کو یا پرویز الہی کو؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا چودھری پرویز الہی کی، آپ پہلے آدمی ہیں جو باقاعدہ ایک مشن کے طور پر تشریف لاتے ہیں اور پرویز الہی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہوں نے یہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرا لیڈر اب کامیاب ہوگا، میں شریفوں کی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جو بڑے بوٹ پہن کے پھر رہا ہے
انہوں نے یہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے؟ جی میں گزارش پیش کرتا ہوں نا کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے میں نے جیل جانے سے پہلے ملاقات کی، ان کے ہینڈ پرنٹ لیٹسٹ بھی میرے پاس پڑے ہیں، وقفے سے بھی ان کے میں ہینڈ پرنٹ لیتا رہا۔ سالک حسین اور پھر اس کے بعد مونس الہی کے ہینڈ پرنٹ جب وہ کلاس 8 میں پڑھا کرتے تھے نا تب میں نے پہلی مرتبہ لیے، پھر اس کے بعد بھی ان کے ہینڈ پرنٹ ٹائم ٹو ٹائم مجھے ملے، لیکن سالک حسین کے میں نے کلاس 8 میں ہی لیے تھے۔ مونس الہی کے لیٹسٹ پرنٹ بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کامیابی و ناکامی کی بات کرتے ہیں، ابھی تو ایک بات یاد رکھیے گا، چودھری پرویز الہی سیاست کرنا جانتے ہیں، نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں صاحبان کی بات کرتے ہیں تو میاں صاحبان بھی سیاست کرنا جانتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ پایا جاتا ہے، میاں صاحبان کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور مالکوں کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ موجود ہے۔ جتنا میں کہہ چکا اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے ہاتھ پر کوئی راجہ یوگ ہے، کوئی اقتدار کی لکیر نہیں، اور نہ ہی میں بڑھا ہو گیا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تہاڈی مہربانی ہے، اس کی کو بہت سمجھے والعالم صاحب۔ نہیں سر، جو شہباز شریف ہے ان کو بھی مفاہمتی سمجھا جاتا ہے، اور چودھری پرویز الہی کا تو بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے مفاہمت کے لحاظ سے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، وہ سیاستدان ہوں، وہ بیوروکریٹس ہوں، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو جو نواز شریف ہیں تھوڑے سے مختلف ہیں، اسی طرح عمران خان بھی مختلف ہیں۔ اب ٹسل ہے دونوں کے درمیان، شہباز اور پرویز الہی کے درمیان۔ دیکھیں اگلی سیاست کا جو رخ ہے نا وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، اس میں بنیادی طور پر اہم رول جو پلے کرنے جا رہا ہے وہ آصف علی زرداری اور عمران خان اندر بیٹھا کرنے ہوئے جا رہا، یعنی کہ اس کو بڑا بات سمجھ لیجئے گا، بس کافی ہے جی۔ اچھا، شیخ رشید نے پیر کے روز عدالت کے باہر کھڑے ہو کے ایک گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں مشن لے کے نکل پڑا ہوں، میری بات چیت اب فائنل راؤنڈ میں ہے اور سب کا پتہ صفائی ہو جائے گا۔ آپ شیخ رشید کا ہاتھ دیکھ چکے ہیں، بڑی دوستی بھی رہی ہے کسی زمانے میں آپ کی، پتہ صاف ہونے سے کیا مراد؟ اچھا، پتہ صاف ہونے کے شیخ صاحب ایسے جاتے جاتے نا، اور نہیں کہا ہوتا ہے میرا مطلب ہے بے پریاں مارنا، بے پریاں مارن دے شیخ صاحب بادشاہ نے۔ اور شیخ صاحب کے بارے میں ایک گل دستا جاواں کہ شیخ صاحب نال ہمیشہ میری بڑی نیاز مندی رہی، کسی بڑی زبردست قسم کی نیاز مندی رہی اس دور شیخ صاحب نے۔ پھر میں ایک دور چان کے پابند کیتا، میں کہ شیخ صاحب ہن جڑی میں تہاڈے نال گل کریا کراں گا نا، تسی جس ویلے ٹیلی ویژن تے اینکر پوچھے گا نا تو سیاسی اگر پیشگوئی کرن دی ضرورت پیندی ہے جتے تو تسی میرے کہن دے پابند ہو گے کہ تسی یہ گل کہو گے کہ یہ صادق محمود ملک سے پوچھیں۔ 2 پروگراماں شیخ صاحب نے وہ سیاسی نجومی بنن تو باز آئے، تیسرے پھر انہوں نے اندر دا سیاسی نجومی یوں کر کے اٹھیا اور انہوں نے پیشگوئیاں شروع کر دیتیاں، میں بھی اس تو بعد نہیں ملیا انہوں نے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، چودھری برادران کا جو مشن ہے وہ تو کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے، آصف زرداری کا جو مشن ہے اڈیالہ کے قیدی کے ساتھ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آصف علی زرداری ہیں، یہاں میں عقل مندوں کے لیے کچھ اشارے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ایک یوگ پایا جاتا ہے آصف علی زرداری کے ہاتھ پر۔ جب آپ ایک یوگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد محترم بلاول زرداری بھٹو صاحب کے ہاتھ پر کیا کوئی یوگ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا مجھے پتہ نہیں ہے جی، میں نے ہاتھ نہیں دیکھا جو جی۔ اچھا، اب انہوں نے ہر سٹیج پر علیحدہ علیحدہ اپنی گیم لگائی ہوگی، سینٹ میں کیا کرنا ہے الگ، قومی میں کیا کرنا ہے الگ، صوبوں میں کیا کرنا ہے الگ، تحصیل کونسل میں کیا کرنا ہے الگ۔ اسی طرح سے محترم آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اپنے حصے کے مختلف طریقے سے ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے مخالفین سے ہٹ کر ان کی کس طرح سے اپنی جو ہے نیا پار ہو سکتی ہے
اس پر طریقہ کار کو اپناتے ہوئے مفاہمت کریں گے. وہ جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں کہ 13 اکٹھے کر لو یا سب 12 کو چھوڑ کر اب 14 میں سے ایک سے کر لو، وہ اس مفاہمت کی میں بات نہیں کر رہا. واللہ عالم بالصواب. اچھا، آپ نے یہ تکا بتا دیا. بلوچستان کے سیاستدانوں کی بھی بات کر لی جائے، وہاں پہ تھوڑا سا کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے. اختر مینگل اور جو اس وقت نگران حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سرفراز بگٹی اور انوار کاکڑ کے خلاف وہ بڑی بیان بازی کر رہے ہیں. کیا کوئی مینگل کو کوئی حصہ ملے گا؟ اچھا، یہ زمانہ قدیم سے ان کا چلا آ رہا ہے. سردار اختر مینگل کے والد محترم عطا اللہ مینگل صاحب، میں وہیں تھا تو ایک مرتبہ وہاں کے لہڑی جو ہیں نا، وہ جس طرح سے مزہ شناس نہیں ہوتے، وہ احمد شاہ لہڑی مزہ شناسی میں اترا ہوا تھا. تو اللہ جنت نصیب کرے وہ اپنے سرور کاکڑ بھی زندہ ہوتے تھے. تو میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا ہر وقت کا سرور کاکڑ کے ساتھ ہوتا تھا. تو سرور کاکڑ کی بہت بڑی اس نے دمبا دعوت کی. جب دمبا دعوت کی تو وہاں سردار عطا اللہ مینگل صاحب بھی تشریف لائے. اب سردار عطا اللہ مینگل صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، اور شریف آدمی جنہیں سرور کاکڑ کہتے ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے. تو کھانا وانا کھلانے کے بعد آمنے سامنے بٹھا دیا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اپنا سرور کاکڑ کے ساتھ، تو ایک نے انگلی ہلائی، اور انگلی ہلانے کے بعد کہتے ہیں جی کہ آج کی دعوت کیسی رہی. تو اب میں یہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ بات اوپن کر دینا اچھی بات نہیں. تو ان دونوں میں سے ایک شخصیات نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر گئے، جب نکلے تو راستے میں اذان ہوئی، جہاں جا رہے تھے وہاں گندگی کا ڈھیر تھا، اور اس گندگی کے ڈھیر میں یا تو ہم نماز قضا کرتے یا پڑھتے، تو جو کندھے پہ چادر تھی اسی گندگی کے ڈھیر پر ڈالی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لی. بس اسی کو بہتا جانیے. واللہ عالم بالصواب. اچھا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آصف زرداری کوئی سندھ میں اتحاد کرے گا؟ اچھا، ایم کیو ایم جو ہے نا، آصف علی زرداری کے ساتھ نہ کل تھے نہ آج ہیں اور نہ آنے والے کل میں ہوں گے. ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے نا، وہ صرف اور صرف بچنے کی سیاست ہے کہ انہیں کوئی مارے نہ. جہاں تک ایک مارنے مروانے کا چکر تھا، جہاں تک لوگوں پر انفلوئنس بنانے کا چکر تھا، وہ ان کی سیاست مدتوں پہلے دفن ہو چکی. اب کے جو سیاست ہو رہی ہے نا، اب کے تو سیاست ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے بچا جا سکے، اور وہ بچنے کے لیے جو بھی میسر کشتی ہوتی ہے وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب.